الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرا محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آج کل کے جو حالات ہیں کہ کہیں جنگ، کہیں اس سے پہلے زلزلوں کی شکل میں، اور موجودہ جو موسمی وجہ سے سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، جگہ جگہ لوگ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہوتا کیوں ہے؟ کرتا کون ہے؟ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، لہو ملک السماوات والارض، سارے زمین آسمان کائنات کی ملکیت اللہ رب العزت کی ہے۔ کل لہ قانتون، سبھی اللہ کے فرمان بردار ہیں، یعنی کائنات کا ذرہ بھی اللہ کے اطاعت اور فرمان برداری کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ ایک پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ جیسا کہ مالک خالق ہے، اسی طرح ان تمام چیزوں کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کن کہہ دیا، وہ وجود میں آ گیا۔ یعنی کن کا ارادہ کرنے سے ہی چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت نے ایسا ہی پیدا کیا ہے۔ تو وہ ذات جب چاہتا ہے کسی کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے، جب چاہتا ہے مصیبتیں بھیجتا ہے، جب چاہتا ہے عذاب مسلط کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت ہی کا حکم ارادے سے ہوتا ہے۔ اب یہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ تو اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو ظاہری اسباب ہیں، ظاہری اسباب اور چیز ہے، ایک باطنی اسباب ہیں۔ ظاہری اسباب، کسی زلزلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پلیٹیں ہل گئیں تو زمین ہلی، لاوا پھوٹا، زمین ہلی، زلزلہ آ گیا، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ ان اسباب کا خالق بھی اللہ، ان اسباب میں اثر رکھنے والا بھی اللہ، ان اسباب سے کام بنانے اور بگاڑنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں۔ بادل آئے، بارش ہوئی، پیداوار ہوئی، کھایا پیا، تو یہ ظاہری اسباب ہیں۔ ان اسباب کی ترتیب بھی اللہ ہی نے بنائی ہے۔ ایک ہے ان تمام چیزوں کے باطنی اسباب، کہ جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پلیٹوں کو حکم ہوتا ہے کہ ہلنا ہے تمہیں، کہ جس کی وجہ سے بادلوں کو حکم ہوتا ہے کہ برسنا ہے تمہیں، وہ ہے اس کے اصل اسباب اور باطنی اسباب۔ وہ پھر مختلف ہیں۔ بعض اسباب تو وہ ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ ایک بہت بڑا سبب، ایک بہت بڑی وجہ اعمال ہوا کرتے ہیں۔
اعمال اچھے ہوں تو فیصلے اچھے آتے ہیں، اعمال برے بھیجیں تو اوپر سے فیصلے بھی ہماری برائی کے آ جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں، تکلیفیں، یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے اوپر ہی آتے ہیں۔ کافروں کے ملک زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آدمی کے بچے باہر کھیل رہے ہوں اور کوئی شور شغب ہو، کوئی پریشانی پیدا کریں، تو یہ بندہ جا کے اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے اور اپنے بچوں کو آ کے سمجھاتا ہے۔ پرائے بچوں کے اوپر اس کا نہیں چلتا، ان کو مارے پیٹے تو پھر لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم بگڑیں گے تو ہمیں سمجھائے گا اللہ۔ ان کے لیے تو کہہ دیا ہے کہ چند دن کی تمہاری زندگی ہے، عیش کرو، تمہارے لیے یہ جنت سمجھ رہے ہو، تم زندگی گزارو، پھر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ کافر کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے حکم مانیں۔ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد ہمارے نبی ہے، اس کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے عہد اور معاہدہ ہمارا کچھ اور ہے، اعمال کچھ اور ہوں تو پھر پڑتی ہے مار اس کو۔ ان کا تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، کافروں کا تو ایسا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق، مالک، رازق، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے اور اعمال ہمارے وہ ہیں جو یہود اور نصارہ کا ہو، تو پھر تو پڑے گی مار، پھر تو مار پڑے گی۔ محمد الرسول اللہ کہہ کر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، یہ ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہیں، اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اور کرتے وہ ہیں جو یہود اور ہندو کرتے ہیں، تو پھر تو مار پڑے گی۔ دعویٰ اللہ کے ساتھ تعلق کا، دعویٰ نبی کے ساتھ تعلق کا، اور رشوت کا بازار گرم ہو، چوری کا بازار گرم ہو، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، دوسروں کی چیزوں کو اپنا سمجھا جا رہا ہو، جہاں زنا ہو رہا ہو، جہاں سود خوری ہو، جہاں کاروبار سود پر ہو، اور سود کے بارے میں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی بات ہوتی ہے، جہاں مسلمان دعویٰ تو ایمان کا کرے، دعویٰ تو امت محمدیہ کا ہونے کا کرے، اور اعمال اس کے ایسے ہوں کہ جس سے شرمائیں یہود، کہ جس سے کفر بھی وہ نہ کرتا ہو، تو پھر تو ان کے اوپر پڑے گی مار اللہ کی طرف سے۔ تو یہ عذاب جو آتے ہیں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، ان کا ایک سبب گناہ ہے کہ جس میں امت بحیثیت اجتماعی اور انفرادی ہر اعتبار سے ملوث ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو ایک سبب اس کا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو تو ہر گناہ پر تو پکڑتے بھی نہیں ہیں، ہر گناہ پر اگر پکڑ آ جائے نا، روئے زمین پر کوئی رہے گا ہی نہیں۔ بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر جب یہ ان گناہوں کا بوجھ زمین کے اوپر زیادہ پڑتا ہے، جب زمین بوجھل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ہلتی بھی ہے، اور مختلف قسم کے عذاب اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو میرا محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ایسے وقت میں جب اس قسم کے حالات ہوں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری توجہ اور سوچ کس طرف چلی جاتی ہے، ہم کس طرف سوچتے ہیں۔
کیا کبھی ہم نے سوچا ہے اپنے گناہوں کی طرف؟ یہاں تو ایسا ہے کہ ایک گناہ تو یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، اول تو وہ ہوتا نہیں ہے، جو کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کو سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ چلو یار ان کی جوانی ہے، کرنے دو گناہوں کو، ان کو روکنے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کو، برائیوں سے روکنے والوں کو، نیکیوں کی طرف دعوت دینے والوں کو روکا جاتا ہے کہ بھائی چھوڑو یار، دنیا ہے، چلتا ہے، چلے گا، پاکستان ہے، چلتا ہے۔ تو جب اس قسم کے اعمال ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے مختلف صورتوں میں عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی، اور اس وقت کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اللہ سے مانگیں، ورنہ حالات جو دیکھنے میں آتے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ کوئی اور شکل نہیں ہے، یہ عذاب ہی ہے۔ اور دوسری وجہ اس قسم کے مصیبتوں کے آنے کی جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش بھی ہوتی ہے اس مومن بندے کی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اپنے آپ کو یوں ہی سمجھا کہ اللہ نے ایسے بیکار پیدا کیا اور آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، دیکھیں گے نہیں ان کو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں صبر کا امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ، اس کے اوپر میں مختلف قسم صورتوں میں اس کو آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی، خوف کا عالم آئے گا، امن اٹھا کے اللہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا کر رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ والجوع، قحط سالی آئے گی، بھوک آئے گی۔ ونقص من الاموال، مال چھینا جائے گا، غربت آئے گی۔ یہ مالداری بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ یہ مال اپنا کمال سمجھ کے مستیوں میں لگا ہوا ہے یا اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے۔ مال چھین کے بھی اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اگر یہ ہائی پائی کرتا ہے، یہ روتا ہے، یا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ والانفس والثمرات، جانوں کا، موت، اس قسم کی آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ والثمرات، اور پھل میووں کی پیداوار کی مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ان تمام صورتوں میں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے تو ایسا بندہ صابر کہلاتا ہے، اور اس صابر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، یہ کامیاب ہو گئے امتحان میں۔ اب یہاں تو آزمائش ہے یہ کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کیا ایسے تو نہیں کہ تم مال کو بس کہتے ہیں یہ مال غنیمت ہے، جہاں سے بھی ملے، اور مال کی محبت میں اندھے ہو گئے؟ تو یہ ایک آزمائش بھی ہے۔ اور ایک اور وجہ تیسری جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی مصیبتیں لا کر امت کو بیدار کرتے ہیں کہ بھائی جو تم اعمال کرتے ہو اللہ غافل نہیں بیٹھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کسی نے دیکھا ہی نہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، دیکھنے والے ذات موجود ہے، وہ ایک ایک چیز کو ہماری نوٹ کرتی ہے کہ ایک ایک چیز بھی ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں آدمی جب غفلت میں پڑتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، انفرادی ہو یا اجتماعی، ایسی صورت میں اللہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں لا کے اس کو آگاہ کرتا ہے، اس کو متنبہ کرتا ہے، اس کو خبردار کرتا ہے کہ بھائی اب سنبھل جاؤ، اب بھی نہیں سنبھلے تو پھر سنبھالنے کی جگہ اور بھی ہے۔ پھر اس کے لیے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ان کے اوپر لائیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے
لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ جائیں فرمان برداری کی طرف۔ یہ ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ یہ عذاب چھوٹے موٹے اللہ کی طرف سے دنیا میں آ جاتے ہیں تو وہ بڑے عذاب کیا ہوں گے جو آخرت میں رکھے گئے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہاں ہمیں چھوٹے چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ چھوڑو ان بدعمالیوں کو، چھوڑو اس بغاوت کو، چھوڑو اللہ اور اللہ کے قانون سے بغاوت کو، چھوڑو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغاوت کو، اور آ جاؤ فرمان برداری کی طرف، آ جاؤ اطاعت کی طرف۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ تو اجتماعی مصیبتوں کے، اجتماعی عذاب کے اسباب اور وجوہات ہیں۔ بعض انسان کے اوپر اپنے اوپر بھی آ جاتے ہیں، اکیلے انفرادی عذاب بھی آ جاتے ہیں، گھر کے اندر پریشانیاں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، یہ بھی اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اس میں کسی گناہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور اس میں ایک وجہ اور بھی اللہ رب العزت، اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے اس قسم کی بیماریوں کی، پریشانیوں کی۔ وہ وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک انسان کے لیے اللہ نے بہت بڑا مرتبہ بنایا ہوا ہوتا ہے، ان کا ایک رتبہ ہوتا ہے جنت میں، بہت بڑا مقام ہے اس کا، لیکن اس کے اعمال اس کے برابر ہی نہیں کرتے، کم ہیں۔ اس کے اعمال اس مرتبہ کے سے بہت کم ہیں۔ تو اللہ چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں اس کو مبتلا کر کے اس مقام کے لیے قابل بناتا ہے۔ یہ اگرچہ ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اسی لیے ایسی تکلیفوں کو اللہ کی بہت بڑی رحمت کہا جاتا ہے کہ اللہ اس مقام کے اس کو قابل بناتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مصیبتیں، تکلیفیں، سیلاب، زلزلے یا مختلف طرح کے عذاب اجتماعی طور پر آتے ہیں، ان کی سب سے بڑی باطنی وجہ، باطنی اس کا بڑا سبب اعمال ہیں، وہ بغاوت ہے جو ہم اپنے قرآن، اپنے اللہ کے احکامات کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہماری آزمائش بھی ہے، اور آزمائش ایک یہ بھی ہے، دیکھو نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اعمال تو بہت اچھے ہیں۔ بھائی صرف تسبیحات اور نماز یہ اہم جز ہیں دین کے، لیکن اس کے علاوہ بھی دین بہت بڑا پڑا ہے۔ ہماری معاشرت کیسی ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہن سہن اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہے، چھوٹے بڑے کے ساتھ کیا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہے، یہ معاشرت کیا اسلامی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہے یا اس سے ہٹ کر ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ معاملات کیا ہیں، ہماری خرید و فروخت، لین دین، اس کو تو بالکل ہی اسلام کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ بس جھوٹ بول کے کماؤ، دھوکہ دے کر کماؤ، رشوت سے کماؤ، سود سے کماؤ، ہم اس کو اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اسلامی تعلیمات بھری پڑی ہیں اس بارے میں۔ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے قضاء، خلافت، ہماری مملکت، ہمارے ملکی امور اور ہمارے اخلاق، کردار، یہ ساری چیزیں عبادات کے علاوہ ہیں۔ ہمارا اسلام ان سے بھی متعلق ہے۔ اخلاق صرف ہنسنے بولنے کو نہیں کہا جاتا، اخلاق ہمارے باطن کو کہا جاتا ہے کہ دل ہمارا کیسا ہے، دل میں بغض تو نہیں رکھتے، دل میں کینہ تو نہیں رکھتے، دل ہمارا غلاظت شرک سے بھرا ہوا تو نہیں ہے، ہمارا دل اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف تو نہیں اٹھتا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے اور اجتماعی طور پر توبہ بھی کرنی ہے۔ اور آج کا دن اللہ رب العزت کا تو احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ مانگنا اس سے بذات خود ایک عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہا یہ عبادت کی مغز ہے، عبادت کی بنیاد ہے۔ اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور خصوصاً جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے بہت خوش ہوتا ہے۔
ہم تو دنیا والوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان سے معافی مانگو تو نخرے اٹھانے پڑتے ہیں ان کے. اللہ رب العزت تو معافی مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اور خصوصاً آج کا دن جمعے کا مبارک دن ہے. اس اجتماع میں، اس مجمع میں اگر ہم اپنے دل ہی دل میں اللہ سے صلح کر لیں تو یقین جانیے پاک صاف ہو کر ہم اپنے گھروں کی طرف جائیں گے. ہاں البتہ حقوق العباد سے متعلق اتنا ہے کہ ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ان سے معافی مانگنی ہے یا ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. تو آج ہی اگر ہم اس مجمع میں، اس مسجد میں، اس اجتماع میں اللہ رب العزت سے معافیاں مانگیں گے اپنے گناہوں کی اور اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، میرے نبی نے یہ وعدہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. اور خصوصاً آج کا دن، جمعے کا دن، افضل یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعے کا دن ہے. فیہ خلق آدم، اسی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. فیہ نفخہ، اسی میں اس میں روح پھونکی گئی. اور آتا ہے روایت میں اسی دن جنت میں داخل کیے گئے. اسی جمعے کے دن، جمعے کا دن تھا کہ دنیا میں اتارے گئے، خلافت سے نوازا گیا. اور بڑے بڑے کام اللہ رب العزت کے روایات میں آتا ہے کہ نوح کی کشتی بھی جب رکی جودی پہاڑ پر تو وہ بھی جمعے کا دن تھا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جو نکالا، نجات دی، تو وہ بھی جمعے کا دن تھا. فتح بدر کے موقع پر جو جنگ ہوئے کافروں کی اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی جس میں اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا، وہ دن بھی جمعے کا دن تھا. اور بڑے بڑے کام، مکے کی فتح جس میں کہ اسلام غالب ہو گیا، یہ بھی جمعے ہی کا دن تھا. اور یہ جمعے کے دن قیامت بھی آئے گی. روایات میں آتا ہے کہ یہ دن بھی جمعے کا دن ہوگا. اور اللہ رب العزت کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے. اور یہ ایک ایسا دن ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی. تو وہ گھڑی پتہ نہیں کون سی ہوگی. تو اسی گھڑی کی تلاش میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت تو ایسی تھی کہ جمعرات کو ہی آ کے مسجد میں ڈیرا لگاتی تھی. جمعے کی رات جو ہوتی ہے اسی میں مسجدوں میں ڈیرا لگاتی تھی. بہت سارے صبح سویرے آ کر بیٹھتے تھے. اور حدیث پاک میں جو آتا ہے نا کہ جمعے کی پہلی ساعت میں جو مسجد میں آتا ہے، مثال دے کر اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ پہلی گھڑی میں جو مسجد کی طرف آتا ہے اس کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں دے دیا. جو دوسری گھڑی میں آتا ہے تو اس کا مثال دی کہ جیسے گائے بیل ذبح کر دیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا. اور جو تیسری گھڑی میں آتا ہے تو اس کے بارے میں بکری، پھر آتے مرغی، پھر انڈے تک. پھر فرمایا کہ جب امام خطیب منبر پر آ جاتا ہے تو پھر یہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے. پھر عام جو ثواب ہے وہ تو ملتا ہے، لیکن یہ جو خصوصی پیکج تھا اس پیکج سے وہ محروم ہو گیا. باقی ثواب ملے گا جمعے کے دن آنے سے، لیکن جو پیکج تھا وہ پیکج لمیٹڈ ہے اور وہ پیکج کا وقت مقرر ہے. وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے جب خطیب منبر پر بیٹھ کے بیان شروع کرتا ہے. تو اس وقت پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ فرشتے وہ بھی اپنا رجسٹر بند کر کے اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ، چلو لمبی بات ہے، قرآن پاک میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اب جمعے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازی جو سست ہیں اپنی نمازوں میں. تو یہ مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو امام یہ آیت پڑھ، وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو امام ہے وہ عذاب کے اور اس قسم کی آیتیں آتی ہیں تو وہ رونے لگتا ہے. تو فویل للمصلین پر آ کے اس کی ہچکیاں بن گئی، بھائی رونے لگا. تو میں سوچنے لگا کہ یہاں عذاب کی کیا بات ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مصلین نمازی ان کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں. اس میں یہ داخل ہے، یہ چیز ہے کہ ہر چیز کے لیے ان کے پاس مینجمنٹ ہے. کوئی ملازم ہے
تو کس وقت مجھے نکلنا ہے اس کا انتظام ہوتا ہے، چائے کس وقت بنانی ہے اس کا انتظام ہوتا ہے، وقفہ کس وقت کرنا ہے اس کا انتظام ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی انتظام اس کا نہیں ہے۔ جمعے کے دن کے بارے میں تو فرمایا جو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یعنی اس کو انتظام میں رکھتا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بناتا ہے کہ اس وقت مجھے نہانا ہے اور اس وقت مجھے مسجد میں پہنچنا ہے، جو یہ ٹائم ٹیبل بناتا ہے تو یہ اہتمام کرنے والا ہے۔ جو آج کے جمعے کے دن اہتمام کرتا ہے، کہتے ہیں اگلے جمعے تک پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، جمعے کے دن خصوصی طور پر ہم سے بڑی غفلت ہوتی ہے، خطبے کا انتظار کیا جاتا ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گھروں، یہاں مسجدوں میں بھی آ کر پھر باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو اجتماعی بات ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جمعے کے دن خطبہ دینے کا تھا، لوگوں کو نصیحت کرنے کا تھا، وہ عربی میں ہوتا تھا، وہ سنت ہم عربی میں کرتے ہیں، اور مسنون یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم لوگوں کو اردو اپنی زبانوں میں، مقامی زبانوں میں سمجھائیں۔ تو یہ تو اس کا حصہ ہے جمعے کے پابندی کا، تو ہم پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے لیے باقاعدہ نظم الاوقات بنائیں گے، جیسا کہ ٹائم ٹیبل ہم دوسری چیزوں کے لیے ہوتا ہے ہمارا، ملازمین کے لیے، سکولوں کے لیے، دفتری اوقات کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے، تو اس کو بھی ہم مینیج کریں گے کہ جمعے کے دن اتنے بجے، 12 بجے مجھے نہانا ہے، 12:30 بجے مجھے تیاری کر کے مسجد پہنچنا ہے، کم از کم اتنا۔ ورنہ اللہ کے نیک بندے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہمارے سفید دریش اور بہت سارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ آذان سے بہت پہلے آ کر مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، جو اہمیت دیتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ جو راہ چلتے آ گیا، وقت ہو گیا، طبیعت ہو گئی تو نماز پڑھی، طبیعت نہیں ہوئی تو نماز نہیں پڑھی، یہ مصلی نہیں کہلاتا، یہ نمازی نہیں کہلاتا، یہ شوق پورا کرنے والا ہے۔ اہتمام کر کے جو کرتا ہے تو یہ مصلی ہے، یہ نمازی ہے۔ تو جمعے کی کا بھی ہم اہتمام کریں، اور اس جمعے کے دن آج خصوصی طور پر اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، ہر بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں بول رہا ہوں یہاں تو کہ میں گناہوں سے پاک بیٹھ کر، یہاں کوئی بزرگ ہستی آ کے، اللہ کے ولیوں سے بھی ایسی کوتاہیاں تو ہوتی ہیں، کوئی پاک نہیں ہوتا، اس لیے ہر ایک اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور آج کے اس مقدس دن میں اللہ سے ہم معافی مانگیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھیں، دنیا کے عذابوں سے بھی اور آخرت کے عذابوں سے، گھریلو پریشانیوں سے بھی اور دیہی پریشانیوں سے بھی، ملک کی پریشانیوں سے بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، بال بچوں کی، سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔